شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ عورتیں گویا تمہاری چولی اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم اپنا نقصان کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزر کیا۔ بس تم اب ان سے ہم بستری کرو، اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے ہم بستری نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں۔